بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم سورۃ بقرہ کی 125ویں آیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم یہ مطالعہ کریں گے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ نفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ تمام لوگوں کے امام۔ امامت کا وعدہ صرف تمہاری اولاد سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہوگی، ظالموں اور گنہگاروں کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ معزز سامعین، یہیں سے یہود کے اس غلط عقیدے کی تردید ہو گئی جو وہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں عذاب اخروی نہ ہوگا۔ مصابہ بمانی لوگوں کے بار بار آتے اور جاتے رہنے کی جگہ، بغرض حج و عمرہ، طواف اور عبادت، نماز وغیرہ۔ مقام ابراہیم کی فضیلت۔ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اسی پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کے سین میں ہے اور آج کل اسے ایک چھوٹی سی شیشے کی گنبد نما عمارت میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، 3 باتوں میں میری رائے اللہ کے حکم کے موافق ہو گئی، جن میں ایک یہ تھی: میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اچھا ہو اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دے دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، چنانچہ طواف کرنے والے اسی مقام کے پاس 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ مساجد میں صفائی کی فضیلت۔ معلوم ہوا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا اور روشنی کا انتظام نہایت فضیلت والا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔